بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے صحیفہ کاملہ، جسے صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی اس میں دعائیں ہیں۔ دعائیں جو ہے مکارم اخلاق۔ اس کا ہم انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ کافی لمبی ہے، جتنا آسانی سے میں پڑھ سکوں گی پڑھ لوں گی، اور اسے پارٹس میں تقسیم کر کے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے، اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے، اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دے۔ خدا بندہ اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بے ریا، اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار، اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانے ہیں بے نیاز کر دے، اور انہی چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے، اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے، اور میرے رزق میں کشائش و وسعت عطا فرما، احتیاج و دست نگری میں مبتلا نہ کر، عزت و توقیر دے، کبر و غرور سے دوچار نہ ہونے دے، میرے نفس کو بندگی و عبادت کے لیے رام کر، اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے، اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا، اور اسے احسان جتانے سے رائگان نہ ہونے دے، مجھے بلند پایا اخلاق مرحمت فرما، اور غرور و تفاخر سے محفوظ رکھ۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند کرے اتنا ہی مجھے خود اپنی نظروں میں پست کر دے، اور جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے نفس میں باطنی بے وقتی کا احساس پیدا کر دے۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کروں، اور ایسے صحیح راستے پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، اور ایسی پختہ نیت دے جس میں ذرا شبہ نہ کروں، اور جب تک میری زندگی تیری اطاعت و فرما برداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ، اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی سے سابقہ پڑے یا تیرا غضب مجھ پر یقینی ہو جائے مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ اے معبود، کوئی ایسی خصلت جو میرے لیے معیوب سمجھی جاتی ہو اس کی اصلاح کیے بغیر نہ چھوڑ، اور کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دے، اور جو پاکیزہ خصلت ابھی مجھ میں نہ تمام ہو اسے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور میری نسبت کینہ توز دشمنوں کی دشمنی کو الفت سے، سرکشوں کے حسد کو محبت سے، نیکوں سے بے اعتمادی کو اعتماد سے، قریبیوں کی عداوت کو دوستی سے، عزیزوں کی قطع تعلقی کو صلہ رحمی سے، قرابت داروں کی بے اعتنائی کو نصرت و تعاون سے، خوش آمدیوں کی ظاہری محبت کو سچی محبت سے، اور ساتھیوں کی اہانت آمیز برتاؤ کو حسن معاشرت سے، اور ظالموں کے خوف کی تلخی کو امن کی شیرینی سے بدل دے۔ خدا بندہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر مجھے غلبہ دے، جو مجھ سے جھگڑا کرے اس کے مقابلے میں میری زبان حجت شکن دے، مقابلے میں زبان حجت شکن دے، جو مجھ سے دشمنی کرے اس پر مجھے فتح و کامرانی بخش، جو مجھ سے مکر کرے اس کے مکر کا توڑ عطا کر، جو مجھے دبائے اس پر قابو دے، جو میری بدگوئی کرے اسے جھٹلانے کی طاقت دے، اور جو ڈرائے دھمکائے اس سے مجھے محفوظ رکھ، جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت، اور جو راہ راست دکھائے اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اس عمل کی توفیق دے جو مجھ سے غش و فریب کرے میں اس کی خیر خواہی کروں، جو مجھے چھوڑ دے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں، جو مجھے محروم کرے اسے عطا و بخشش کے ساتھ عوض دوں، اور جو قطع رحمی کرے اسے صلہ رحمی کے ساتھ بدلہ دوں، اور جو پس پشت میری برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں، اور حسن سلوک پر شکریہ بجا لاؤں، اور بدی سے چشم پوشی کروں۔ اللہ تعالیٰ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور عدل کے نشر، غصے کے ضبط اور فتنے کے فروغ کرنے، متفرق و پراگندہ لوگوں کو ملانے، آپس میں صلح صفائی کرانے، نیکی کے ظاہر کرنے، عیب پر پردہ ڈالنے، نرم خوئی و فروتنی اور حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے، حسن اخلاق سے پیش آنے، فضیلت کی طرف پیش قدمی کرنے، تفضل و احسان کو ترجیح دینے، خرداگیری سے کنارہ کرنے، اور غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک کے ترک کرنے، اور حق بات کے کہنے میں اگرچہ وہ گناہ گزرے، اور اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھنے میں اگرچہ وہ زیادہ ہو،
اور اپنے قول و عمل کی برائی کو زیادہ سمجھنے میں اگرچہ وہ کم ہو مجھے نیکوکاروں کے زیور اور پرہیزگاروں کی سج دھج سے آراستہ کر، اور ان تمام چیزوں کو دائمی اطاعت اور جماعت سے وابستگی اور اہل بدعت اور ایجاد کردہ رائیوں پر عمل کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ باری الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع روزی میرے لیے قرار دے، اور جب عاجز و درماندہ ہو جاؤں تو اپنی قوی طاقت سے مجھے سہارا دے، اور مجھے اس بات میں مبتلا نہ کر کہ تیری عبادت میں سستی و کوتاہی کروں، تیری راہ کی تشخیص میں بھٹک جاؤں، تیری محبت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کروں، اور جو تجھ سے متفرق و پراگندہ ہوں ان سے میل جول رکھوں، اور جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں ان سے علیحدہ رہوں۔ خدا بندہ مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں، حاجت کے وقت تجھ سے سوال کروں، اور فقر و احتیاج کے موقع پر تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، اور اس طرح مجھے نہ آزمانا کہ اضطرار میں تیرے غیر سے مدد مانگوں، اور فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست کروں، اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی دوسرے کے سامنے گڑ گڑاؤں کہ تیری طرف سے محرومی، ناکامی اور بے اتنائی کا مستحق قرار پاؤں۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے خدایا، جو حرص، بدگمانی اور حسد کے جذبات شیطان میرے دل میں پیدا کرے، انہیں اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے مقابلے میں تدبیر و چارہ سازی کے تصورات سے بدل دے، اور فحش کلامی یا بیہودہ گوئی یا دشنام ترازی یا جھوٹی گواہی یا غائب مومن کی غیبت یا موجود سے بد زبانی اور اس قبیل کی جو باتیں میری زبان پر لانا چاہے انہیں اپنی ہمسرائی، مدح میں کوشش و انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمت و اعتراف احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے، اور کسی پر ظلم نہ کروں جبکہ تو مجھے ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور گمراہ نہ ہو جاؤں جبکہ میری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے، اور محتاج نہ ہوں جبکہ میری فارغ الباری تیری طرف سے ہے، اور سرکش نہ ہو جاؤں جبکہ میری خوشحالی تیری جانب سے ہے۔ بار الہ، میں تیری مغفرت کی جانب آیا ہوں اور تیری معافی کا طلبگار اور تیری بخشش کا مشتاق ہوں۔ میں صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے لیے مغفرت کا باعث بن سکے، اور نہ تیرے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پاؤں، اور نہ میرے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پاؤں، اور اب اس کے بعد کہ میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا ہوں، تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل کر اور مجھ پر تفضل فرما۔ خدایا، مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر، میرے دل میں تقوی و پرہیزگاری کا القاء فرما، پاکیزہ عمل کی توفیق دے، پسندیدہ کام میں مشغول رکھ۔ خدایا، مجھے بہترین راستے پر چلا اور ایسا کر کہ تیرے دین و آئین پر مروں اور اسی پر زندہ رہوں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے گفتار و کردار میں میانہ روی سے بہرہ مند فرما، اور درست کاروں اور ہدایت کے رہنماؤں اور نیک بندوں میں سے قرار دے، اور آخرت کی کامیابی اور جہنم سے سلامتی عطا کر۔ خدایا، میرے نفس کو ایک حصہ اپنی ابتلاء و آزمائش کے لیے مخصوص کر دے تاکہ اسے عذاب سے رہائی دلا سکے، اور اسے ایک حصہ کہ جس سے اس کی دنوی اصلاح و درستی وابستہ ہے میرے لیے رہنے دے، کیونکہ میرا نفس تو ہلاک ہونے والا ہے مگر یہ کہ تو اسے بچا لے جائے۔ اے اللہ، اگر میں غمگین ہوں تو میرا ساز و سامان تسکین تو ہے، اور اگر ہر جگہ سے محروم رہوں تو میری امیدگاہ تو ہے، اور اگر مجھ پر غموں کا ہجوم ہو تو تجھ ہی سے داد فریاد ہے۔ جو چیز جا چکی اس کا عوض، اور جو شے تباہ ہو گئی اس کی درستی، اور جسے تو ناپسند کرے اس کی تبدیلی تیرے ہاتھ میں ہے۔ لہذا بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت، مانگنے سے پہلے خوشحالی، اور گمراہی سے پہلے ہدایت سے مجھ پر احسان فرما، اور لوگوں کی سخت و درست باتوں کے رنج سے محفوظ رکھ، اور قیامت کے دن امن و اطمینان عطا فرما، اور حسن ہدایت و ارشاد کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے لطف سے برائیوں کو مجھ سے دور کر دے، اور اپنی نعمت سے میری پرورش اور اپنے کرم سے میری اصلاح فرما، اور اپنے فضل و احسان سے جسمانی اور نفسانی امراض سے میرا مداوع کر، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور اپنی رضامندی میں ڈھانپ لے، اور جب امور مشتبہ ہو جائیں تو جو ان میں زیادہ قرین ثواب ہو، اور جب اعمال میں اشتباہ واقع ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ تر ہو، اور جب مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان میں پسندیدہ تر ہو، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین لاہی آمین۔
یہاں پر ہم دوسرا پارٹ بھی کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی صحت الرحمن الرحیم صحیفہ کاملہ سجادیہ سے دعائے مکارم اخلاق کا تیسرا حصہ پیش کرتی ہوں. آئیے دعا مانگتے ہیں. اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے بے نیازی کا تاج پہنا اور متعلقہ کاموں اور احسن طریق سے انجام دینے پر معمور فرما اور ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات لیے ہوئے ہو اور غنا اور خوشحالی سے مجھے بے پرواہ نہ ہونے دے اور آسودگی و آسائش عطا فرما اور زندگی کو سخت دشوار نہ بنا دے. میری دعا کو رد نہ کر کیونکہ میں کسی کو تیرا مد مقابل نہیں قرار دیتا اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے پکارتا ہوں. اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے فضول خرچی سے باز رکھ اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا اور میرے مال میں برکت دے کر اس میں اضافہ کر اور مجھے اس میں سے امور خیر میں خرچ کرنے کی توفیق سے راہ حق و ثواب تک پہنچا. بار الہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے اور بے حساب روزی عطا فرما تاکہ تلاش معاش میں الجھ کر تیری عبادت سے روگردان نہ ہو جاؤں اور غلط و نامشروع کار و کسب کا خمیازہ نہ بھگتوں. اے اللہ، میں جو کچھ طلب کرتا ہوں اسے اپنی قدرت سے مہیا کر دے اور جس چیز سے خائف ہوں اس سے اپنی عزت و جلال کے ذریعے پناہ دے. خدایا، میری آبرو کو غنا و تونگری کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں اور تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں اور جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں اور تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے نہ کہ وہ. اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی صحت دے جو عبادت میں کام آئے اور ایسی فرصت جو دنیا سے بے تعلقی میں صرف ہو اور ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو اور ایسی پرہیزگاری جو حد اعتدال میں ہو کہ وسواس میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اے اللہ، میری مدت حیات کو اپنے عفو و درگزر کے ساتھ ختم کر اور میری آرزو کو رحمت کی امید میں کامیاب فرما اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے راہ آسان کر اور ہر حالت میں میرے عمل کو بہتر قرار دے. اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر اور مہلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ کر اور اپنی محبت کی سہل و آسان راہ میرے لیے کھول دے اور اس کے ذریعے میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے. اے اللہ، محمد اور ان کی اولاد پر بہترین رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو اور اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. الحمدللہ رب العالمین. ہم نے دعائے مکارم اخلاق کا ترجمہ مکمل کر لیا. انشاءاللہ کہ ہم اسے بار بار سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اور اس دعا کو اپنے دل و جان سے پورے خلوص سے اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں گے بھی. اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا.